میں جس کو امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ نماز تہجد اس کے جو ثمرات ہیں، جو اس کی برکات ہیں، وہ بڑی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل ولو رکعتن، کہ تم پر رات کا قیام لازم ہے، یعنی رات کا قیام نماز تہجد تم پر لازم ہے، اگرچہ وہ ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں نماز تہجد کو لازم کر لو، اس کی بڑی برکات ہیں، یہ بندے کو اونچا کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرف المومن قیام اللیل وعزہ استغناہ الناس، کہ مومن کی بزرگی قیام اللیل میں ہے۔ قیام اللیل ایک ایسی نماز ہے، اس سے بندے کی بزرگی اجاگر ہوتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو بندے کو اللہ پاک عزت دیتا جاتا ہے، بزرگی کی دولت بندے کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ شرف المومن قیام اللیل وعزہ استغناہ الناس۔ پھر دوسری کہ اور مومن جب قیام اللیل کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، تو اللہ پاک بندے کو بزرگی عطا کر دیتا ہے، اور جو وہ بندگی میں نکھار پیدا کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو بزرگی کی دولت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ صالحین میں، نیک لوگوں میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی معاشرے میں بھی عزت ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا مقرب اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ نماز تہجد یہ ایسی نماز ہے کہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور پھر وہ لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، استغنائے قلب کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیونکہ وہ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ ساری رات، یعنی رات کے پچھلے پہر وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مدد بھی اسی سے مانگتا ہے، اپنی پریشانیاں بھی اسی کے آگے رکھتا ہے، اپنی ساری حاجات اسی کے آگے رکھتا ہے۔ وہ مالک، وہ خالق، وہ بادشاہ، اس کے آگے وہ جو زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے تو وہ دنیا سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے، وہ استغنائے قلب کا مالک بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی کی حاجت نہیں رہتی، اس کا حاجت روا صرف ایک مولا ہو جاتا ہے۔ وہ مولا کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے کہ جو وہ اپنے رب سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس بادشاہ کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہر شے کا مالک ہے، پھر وہ بندہ اللہ کے حضور اس طرح مانگتا ہے کہ وہ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، جس کے بعد اسے پھر کسی کی حاجت رہتی ہی نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ وَعِزُّهُ اسْتَغْنَاهُ النَّاسِ، اور عزت لوگوں سے استغنا میں ہے۔ ان کو استغنا کی دولت تبھی مل جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، بندگی کا تعلق اپنا جوڑ لیتا ہے، غلامی کا، بندگی کا تعلق جو اس کا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو رب کی عنایات اس پر اس کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب بندہ اس کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اس کی لذت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اشراف
उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबिल लैल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बरगुज़ीदा अफराद, बुजुर्ग तीरीन अफराद वो लोग हैं जो अपने सीनों में कुरान को उठाए हुए हैं, यानी हफ़ाज़े कराम, जो कुरान को हिफ्ज़ कर लेते हैं, जो कुरान की दौलत हासिल कर लेते हैं, जो कुरान के इल्म को उठा लेते हैं, उनके मुतल्लिक हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के बरगुज़ीदा नेक साले अच्छे बंदे वो हैं जो कुरान को अपने सीनों में उठा लेते हैं। और फरमाया वह अस्हाबिल लैल, और वो शब जिंदा हो जाते हैं और वो शब बेदारी करने वाले बन जाते हैं, यानी कुरान भी पढ़ते हैं, कुरान का इल्म भी पढ़ते हैं और साथ साथ वो अल्लाह के हुजूर रातों को जागते भी हैं। रात को पिछले पहर, जब पिछला पहर आता है तो मौला को भी याद करते रहते हैं।